قبرستان میں کسی کا وجود دیکھ کر دل کو جھٹکے لگے، حالانکہ میری موجودگی میں اس قبرستان میں کوئی گیا نہ تھا۔ پھر یہ سفید لباس والا، میری نظریں بھی اس سفید لباس والے بزرگ پر براجمان ہو گئیں، جو آہستہ آہستہ بنا ہٹ کے ہمارے قریب آ گیا۔ ہمارے قریب پہنچ کر اس نے ایک گہری نظر اس لڑکے پر ڈالی، اس کے بعد ویسی ہی نظروں سے مجھے دیکھا۔ نہ جانے کیوں اس کے دیکھنے کا انداز مجھے اچھا نہ لگا، یوں لگا جیسے وہ کوئی انسان نہ ہو، کسی اور مخلوق سے اس کا تعلق ہو۔ وہ بزرگ ضرور تھا لیکن اس کے چہرے پر غضب کا رعب تھا۔ سرخ سیب کی مانند رنگت تھی کہ نقوش، سفید ریچھ، سفید زلفیں اور سفید لباس، کوئی اللہ والی ہستی تھی۔ اس نے سلام کے علاوہ کوئی کلام نہ کیا، ہاتھ آگے بڑھایا اور لڑکے کے ہاتھ میں ایک کاغذ کا ٹکڑا تھما دیا، جسے کانپتے ہاتھوں سے لڑکے نے پکڑا۔ اس کے بعد وہ بنا آہٹ کے قدموں کے واپس قبرستان کے اندھیرے میں روپوش ہو گیا۔ جب تک وہ ہمیں دکھائی دیتا رہا ہم اسے دیکھتے رہے۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ لڑکا کاغذ کھولنے سے گھبرا رہا ہے۔ میں نے اس کے کانپتے وجود کو تھاما، اس کے ہوش بحال کیے تو اس نے وہ بند کاغذ مجھے پکڑا دیا اور کانپتی آواز میں کہا، دیکھنا کیا لکھا ہے۔ میں نے کاغذ اس کے ہاتھوں سے لے لیا اور کھول کر پڑھنے لگا۔ نور الدین ولد خیر دین، عمر 65 برس، تاریخ وفات 6 جنوری 1994۔ جنوری کے لفظ نے میرے پورے وجود کو لرزا دیا، یوں جیسے میں بالکل نڈال ہو گیا تھا۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ 3 جنوری تھی۔ آج 3 جنوری تھی اور کاغذ پر 6 جنوری 1994 لکھا تھا۔ نہ جانے کیوں اس نے ایک گہرا سانس لیا اور کاغذ میرے ہاتھوں سے جھپٹ لیا اور پھر ایک پتھر کی سیل نور الدین کے نام کی کھودنے لگا۔ میں حیرت میں ڈوبا، ابھی تک انہی سوچوں میں کھویا ہوا تھا کہ موت سے قبل کتبہ لکھوایا جا رہا ہے۔ آج میری قوت گویائی بالکل سلب ہو گئی، چہرے کی رنگت ماند پڑ گئی، وجود نڈال اور بے جان سا ہو گیا۔ خالد نواز ولد محمد نواز مرحوم، یہ میرا نام ہے۔ اس لڑکے کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی تو میں خوف سے اچھلا کہ کیا؟ اس سے آگے زبان کو حرکت نہ دے سکا۔ درخت کے تنے کے ساتھ لگا کتبہ کو گھڑنے لگا، نام واضح صورت میں مجھے دکھائی دینے لگا۔ ایک نظر میں کتبے کو دیکھتا اور ایک نظر اس لڑکے کو جو کام میں مگن تھا۔ تو تمہارا نام؟ بمشکل میں نے کہا، ہاں یہ میرے نام کا کتبہ ہے، انہی بزرگوں نے مجھ سے لکھوایا ہے، لیکن موت کی ڈیٹ وہ خود لکھیں گے۔ کہ کیا؟ مجھ سے بولنا مشکل ہو رہا تھا، حلق جیسے بالکل خشک ہو گیا۔ اس کے لبوں پر طویل خاموشی، چہرے کی پیلی رنگت، زمانے والوں سے علیحدگی کا مطلب میں چند لفظوں میں ہی سمجھ گیا تھا۔ اس نے اپنا کام چھوڑ دیا تھا، شاید وہ آج تمام کہانی سنا دینا چاہتا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ میں نے اس سے دوستی کیوں بڑھائی ہے۔ بھیا 3 ماہ قبل کا واقعہ ہے، یہ بزرگ پہلی دفعہ مجھے قبرستان میں دکھائی دیے تھے۔ اس رات بہت لمبا قیام انہوں نے میرے پاس کیا تھا، حالانکہ میں سر شام ہی کام بند کر کے دنیا کی رونقوں میں کھو جایا کرتا تھا۔ یہ پتھر تراش کو نام لکھنا ہماری روزی کا سلسلہ ہے۔ مجھے اس بات سے کوئی غرض نہ تھی کہ کون مرا ہے، مجھے تو کام چاہیے تھا۔ ان بزرگوں نے میرے پاس قیام کے دوران کہا، کل تجھے ایک کتبہ لکھنے کے لیے دوں گا، کام کے پیسے مجھے یہیں پڑے مل جائیں گے۔ میں خوش ہو گیا۔ میں نے یہ نہ سوچا کہ یہ بزرگ کہاں سے آئے ہیں، رات کی تاریکی میں قبرستان میں کیا کر رہے تھے، اس طرف میرا دھیان ہی نہ گیا۔ بزرگ مجھے کام کا کہہ کر قبرستان کے اندر گھستے چلے گئے اور وہیں کہیں روپوش ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے سامان سمیٹا اور دنیا کی رونقوں میں کھو گیا۔ فلمیں دیکھنا میرا بچپن سے شوق تھا، ہر نئی فلم میں پہلے ہی روز دیکھ لیا کرتا تھا۔ گانوں کا بہت شوقین تھا، اس قدر کہ ایک روز میں نے ٹیپ ریکارڈر یہاں اپنے پاس قبرستان میں رکھ لیا، لیکن کسی نے سختی سے منع کر دیا کہ یہ قبرستان ہے، یہاں گانے سننا اچھا نہیں۔ تب یہ شوق اپنے کمرے میں جا کر پورا کر لیتا۔ آج رات چلتے چلتے نہ جانے کیوں دھیان بابا کی طرف چلا گیا۔ ایک انجانے سے خوف نے سر ابارنا شروع کر دیا، حالانکہ رات کا کتنا پہر میں نے ان کے ساتھ گزارا تھا۔ ذرا بھی خوف نہ آیا تھا، لیکن راستے میں چلتے چلتے خوف میرے وجود میں جڑیں مضبوط کرنے لگا کہ وہ بزرگ کون تھے۔
قبرستان میں کیسے آئے اور کہاں جا کر روپوش ہو گئے۔ بس اسی خوف کے تحت میں نے اپنی سانسوں کو رکنا محسوس کیا۔ کبھی وجود پر چمکتا پسینہ صاف کرتا اور کبھی چونک کر مڑ مڑ پیچھے دیکھتا کہ کہیں وہ مجھے پکڑ نہ لیں۔ آج میں نے فلم بھی نہ دیکھی تھی۔ کمرے میں پہنچتے ہی ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ بزرگ کا چہرہ بار بار نظروں کے سامنے آتا اور مجھے خوفزدہ کر کے غائب ہو جاتا۔ رات کے کسی پہر میں نے محسوس کیا کہ بخار کی حدت بڑھتی جا رہی ہے۔ وجود ڈھال ہونے لگا تھا۔ صبح جب اٹھا تو کام پر جانے کی بجائے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑا۔ 104 ڈگری بخار، یہ لفظ سن کر میں کانپ گیا۔ ڈاکٹر نے مجھے آرام کرنے کو کہا اور میں بھی آرام کرنا چاہتا تھا، لیکن واپسی پر بزرگ کی بات یاد آئی کہ وہ آج کسی کا نام دینے والے تھے۔ لکھنے کے لیے پیسوں کی حفظ دل میں ابھری تو بخار کی پرواہ کیے بغیر قبرستان جا پہنچا۔ تمام دن فارغ ہی رہا، بزرگ نہ آئے۔ درخت کے سائے تلے لیٹا رہا اور شاید سو بھی گیا تھا، کیونکہ جب آنکھ کھلی تو سورج اپنی لمبی مسافت طے کر کے غروب ہو رہا تھا۔ سورج ڈوبتے ہی سائے پھیلنے لگے۔ ہو سکتا تھا کہ بزرگ کا انتظار کیے بغیر ہی میں واپس چلا آتا، لیکن میرے وجود نے اتنی ہمت ہی نہ کی کہ میں اٹھ کر بیٹھ جاتا۔ چلنا تو دور کی بات تھی، بیٹھنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ اندھیرا پھیلنے لگا، ایسے جیسے قبرستان پر کوئی کالی چادر بچھا دی ہو۔ قدرتی خوف میرے اندر سرایت کرنے لگا۔ جہاں پر روز بیٹھا کام کرتا تھا، اب انہی قبروں سے خوف آنے لگا تھا، ایسے جیسے قبرستان کے تمام مردے نکل کر میرے گرد گھیرا تنگ کر لیں گے۔ یہ ایسا خوف تھا کہ میں اٹھا اور واپسی کا ارادہ کیا ہی تھا کہ ایک آواز سنائی دی۔ خالد نواز۔ اپنا نام کسی کی زبان سے سن کر میرے قدم رک گئے۔ ایک طویل سرزا وجود میں پیدا ہوا، جیسے بت بن گیا تھا۔ کسی کے قدموں کی آہٹ مسلسل مجھے قریب آتی سنائی دے رہی تھی۔ میں پسینے میں بھیگنے لگا۔ بزرگ پیچھے سے چلتے ہوئے میری نظروں کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ ان کی آنکھوں میں عجیب سی وحشت تھی کہ میں تھر تھر کانپنے لگا۔ مجھے وہ انسان دکھائی نہ دے رہے تھے، ایک جن بھوت کا تصور آنکھوں کے سامنے تھا۔ گھبرا رہے ہو مجھ سے؟ ان کی آواز مجھے سنائی دی۔ میں اپنے حواس درست کرنے لگا، کوشش کرتا رہا، لیکن میرا وجود نڈال ہوتا رہا۔ بولنے اور جواب دینے کی قدرت نہ تھی۔ بزرگ نے میری بے بسی سے فائدہ نہ اٹھایا، بالکل خاموشی سے ایک کاغذ میرے ہاتھوں میں تھما دیا اور واپس قبرستان کی طرف پلٹ گئے۔ مجھے پیچھے دیکھنے کی ہمت نہ ہوئی، آگے بڑھا اور دوڑنے لگا۔ عجیب کشمکش میں تھا، دوڑتے دوڑتے بھی اس بزرگ کے وجود کو اپنے پیچھے محسوس کر رہا تھا۔ کسی کے قدموں کی چاپیں میرے تعاقب میں تھیں۔ بمشکل اپنے کمرے تک پہنچا تو سامنے گاؤں کے ایک دوست کو پریشان حال پایا۔ تم کب آئے؟ میں نے اسے دیکھتے ہوئے اپنے حواس درست کرتے ہوئے کہا۔ تقریباً دوپہر 12 بجے پہنچا ہوں۔ اس نے مجھے تھامتے ہوئے کہا، تجھے تو تیز بخار ہے۔ میں بولا، ہاں ہلکا سا بخار ہے، اتر جائے گا۔ میں نے نارمل ہوتے ہوئے کہا، لیکن تم بیمار کب سے ہو؟ چلو ڈاکٹر کے پاس لے چلوں۔ اس نے کہا، نہیں میں ٹھیک ہوں، میں ٹھیک ہو جاؤں گا، تم سکون سے بیٹھو۔ میں نے اسے چارپائی پر بٹھاتے ہوئے کہا اور خود بھی چارپائی پر بیٹھ گیا۔ کاغذ کا ٹکڑا میری مٹھی میں بند تھا۔ خوف کم ہوتا تو اسے کھولتا۔ دوست کے آنے کا فائدہ مجھے یہ ہوا کہ میں کچھ دیر کے بعد تقریباً پورا تو نہ صحیح، کافی حد تک خوف میرے دل سے اتر چکا تھا۔ کہاں تھے صبح سے؟ میں نے پورا شہر چھان مارا، لیکن تم دکھائی نہ دیے۔ فیکٹری چھوڑ دی ہے تم نے؟ اس نے متحیرانہ لیکن غمزدہ انداز میں کہا۔ ہاں یار، میں نے فیکٹری چھوڑ دی ہے، اب چند ماہ سے نیا کام کر رہا ہوں، میں نے پرسکون لہجے میں جواب دیا۔ میں نے محسوس کیا کہ میرا بخار آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے۔ نڈال وجود صحیح طرح سے حرکت کرنے لگا۔ یہ سب خوف کی وجہ سے ہوا تھا جو اب کم ہو گیا تھا۔ تم سناؤ، گاؤں والے کیسے ہیں؟ گلی محلے والے ٹھیک ہیں؟ نصر، شبیر، وقار، سب ٹھیک ہے نا؟ میں نے اپنے قریبی دوستوں کے نام لیتے ہوئے کہا۔ ہاں سب ٹھیک ہیں۔ اس کا لہجہ ابھی تک غمزدہ تھا، حالانکہ میرا یہ دوست اتنا ہنسایا کرتا تھا کہ پیٹ میں بل پڑ جایا کرتے تھے۔
میں نے اندازہ لگایا کہ اس کے ساتھ کوئی بہت بڑا بھیانک واقعہ گزرا ہے۔ چہرے کی رنگت پھیکی تھی، لبوں پر خاموشی تھی۔ بتا یار، اصل بات کیا ہے؟ یوں یکدم شہر میں کیسے نازل ہوئے؟ اس بار میں نے بالکل سیریس ہو کر کہا۔ کیا گاؤں میں یا تمہارے گھر میں کوئی پریشانی ہے؟ نہیں، میرے گھر میں کوئی پریشانی نہیں۔ وہ تمہارے گھر؟ وہ بولتا بولتا رک گیا۔ ایک مہیب جھٹکا میرے دل کو لگا، ایسے جیسے ابھی دل بند ہو جائے گا۔ ہاں بول، کیا ہوا میرے گھر؟ منتشر الفاظ میں نے پوچھا۔ کب سے تجھے تلاش کر رہا ہوں، آخری بار باپ کا منہ دیکھ لیتا۔ وہ یہ بات کہتے کہتے رو دیا۔ کیا؟ میرا باپ مر گیا؟ ان الفاظ کے ساتھ ہی میرا ذہن چکرانے لگا۔ مجھے یوں لگا جیسے میں کسی گہرے اور تاریک کنویں میں گرتا جا رہا ہوں۔ وہ مجھے مسلسل سنبھال رہا تھا۔ میں نے خود میں ہمت پیدا کی اور بے ہوشی کو طاری نہ ہونے دیا۔ اس نے فوراً پانی کا گلاس مجھے پکڑایا تو میں پی گیا۔ کب اور کیسے ہوا یہ سب؟ میں نے تفصیل جاننا چاہی۔ رات پرسکون سوئے تھے لیکن صبح زندہ نہ اٹھ سکے۔ دماغ کی شریان پھٹی تھی، ناک سے رستے ہوئے خون مرنے کے بعد بھی نہ رک سکا تھا۔ میں بلند آواز میں رونے لگا۔ روتے روتے خیال بزرگ کے دیے ہوئے کاغذ میں الجھ گیا۔ کاغذ نیم بے ہوشی کے عالم میں ہاتھ کی گرفت کمزور پڑ جانے سے نیچے فرش پر گر چکا تھا۔ وہ میں نے اٹھا لیا، کھول کر پڑھا تو باپ کا نام روشن اور صاف لفظوں میں دکھائی دیا۔ میرے وجود نے ایک مہیب جھرجھری لی۔ بزرگ کی حقیقت سامنے آ گئی۔ وہ انسان نہ تھا۔ اگر انسان ہوتا تو مرنے سے قبل میرے باپ کا نام مجھے نہ پکڑاتا۔ عجیب سی کشمکش میں دوست کے ساتھ گاؤں روانہ ہوا۔ راستے میں بزرگ کا چہرہ دکھائی دیتا رہا، بار بار کاغذ پر باپ دادا کا نام پڑھتا رہا۔ صبح سویرے ہم گاؤں پہنچ گئے۔ گھر میں صف ماتم بچھی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی ماں روتے ہوئے مجھ سے لپٹ گئی۔ عزیز رشتہ داروں سبھی کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ ہر کوئی باری باری میرے گلے سے لگا اور میں خوب جی بھر کر رویا۔ تسلی اور حوصلہ دینے والے لوگ آگے بڑھے۔ یوں میں قبرستان جا پہنچا۔ وہاں دور سے ہی مجھے تازہ مٹی والی قبر دکھائی دی تو بھاگتا ہوا قبر سے جا لپٹا۔ آنسو تھمنے کا نام نہ لے رہے تھے، لیکن دستور زمانہ ہے کہ صبر کرنا پڑتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ایپیسوڈ کا اختتام ہوا۔ کہانی گھر چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔